بعد رکوع نمبر 1 آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے، جس میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی. اگر انسان کو اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا بھی آسان اور پھر اللہ کی محبت کو دل میں بسانا بھی آسان ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت یہ ہے کہ ہر ایک مادہ کے پیٹ میں اس کی بچے دانے کے اندر کیا ہے یہ صرف اور صرف میں جانتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بچہ پروان چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا، درمیان کے اندر ضائع ہو جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں میں جانتا ہوں. جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی، سب کچھ میں جانتا ہوں. میرے سامنے ایسا ہے جس طریقے سے کوئی بندہ مخفی بات کرے یا کلم کلا بات کرے میرے لیے برابر ہے، اس لیے کہ دل کے بھیدوں سے واقف ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے تو معلوم نہیں ہے، تیری آنکھوں کو یہ نظر نہیں آتا جو تیری حفاظت کا میں نے انتظام کر دیا کہ کچھ فرشتوں کو تیرے آگے، کچھ کو تیرے پیچھے، الغرض ہر طرف سے فرشتوں کا پہرا لگا دیا. ہر ایک انسان کے ساتھ فرشتوں کا پہرا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے اس بندے کی حفاظت میں لگے ہوئے. اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی قدرت ہے یا نہیں؟ انسان کو پتہ بھی نہیں ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی طرف سے اتنی بہترین قسم کی سیکورٹی، ٹاپ کلاس کی اعلیٰ سیکورٹی. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان عظیم ہے، ان فرشتوں کے پہرے کے اندر تو چل پھر رہا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی تکلیف پہنچانی ہو، اس تکلیف کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر میں نے بچانا ہو تو کوئی تمہیں تکلیف دے نہیں سکتا.
ایسی قدرت والے رب کے ساتھ بگاڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کر رہا ہے اور پھر انسان کو اللہ کا یہ پیار بھی نظر نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین بھی نہ ہو، اللہ کی محبت بھی دل کے اندر نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے بندوں نے گویا کہ اپنی عاقبت خود خراب کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک انسان اگر سدھرنا نہیں چاہتا، اللہ نے زبردستی تو کرنی نہیں ہے، اللہ نے تو راستہ دکھا دیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ، نماز پڑھے گا تو فائدہ ہوگا، چھوڑے گا تو نقصان ہوگا۔ آپ کا بندہ اگر نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈنڈا تو برسنے سے رہا۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا، راستہ دکھانا۔ زبردستی اگر اللہ تعالیٰ چلانے پر آ جائے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اختیار کے ساتھ تو بے لوث، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے تو دیکھ، اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر بسا کے تو دیکھ، پھر دیکھ کہ بغیر مانگے اللہ تجھے دیتا کیسے اور کتنا دیتا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، اس چیز کو جو ہر مادہ اٹھاتی ہے، یعنی کہ حالت حمل کے اندر، وما تغیض الارحام، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو رحم سکڑ جاتے ہیں، وما تزداد، اور وہ جو بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ کچھ بچے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ کچھ پورے وقت پر اور کچھ کا دورانیہ 9 مہینے سے بھی بڑھ جاتا ہے، سال بھی ہو سکتے ہیں، 2 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر ایک چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، کوئی بھی چیز بغیر اندازے کے نہیں ہے۔ عالم الغیب، جو غیب ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو بھی جاننے والا ہے، والشہادہ، اور جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ الکبیر، بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ المتعال، بہت بلند ہے، سب سے بلند۔ سواء، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من اسر القول، وہ جو اپنی بات مخفی رکھتا ہے، ایسا بات کرتا ہے، کوئی راز کی بات کرتا ہے، ومن جہر بہ، اور وہ جو جہر سے، بلند آواز سے بات کرتا ہے، دونوں برابر ہیں۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ جو رات کے وقت چھپتا ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ وسارب بالنہار، اور جو دن کے وقت چلتا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے۔ یہ انسان کی باتیں، یہ رات کا ٹائم تھا مجھے تو نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت یہ ہے کہ میرے لیے دن رات سب برابر ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس انسان کے لیے آگے آنے والے اور پیچھے جانے والے، پیچھے رہنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ، جو اس کے سامنے سے بھی ہوتے ہیں، ومن خلفہ، اس کے پیچھے سے بھی ہوتے ہیں، یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے امر سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو تبدیل نہیں کرتا، اس کی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں اس کو جو ان کے نفس میں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بِقَوْمٍ سُوءًا، کسی قوم کے ساتھ تکلیف پہنچانے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی کارساز۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، فرمایا کہ میں جانتا ہوں ہر ایک مادہ، بے شک وہ انسان ہو یا کوئی بھی جانور ہو، جو بھی مادہ کے پیٹ میں ہے میں جانتا ہوں۔ اب کوئی بندہ اگر یہ کہے جی آج کل تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، آج کل تو لوگ الٹرا ساؤنڈ کرا لیتے ہیں، پہلے پتہ چل جاتا ہے جی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو یہ علم بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ یہ جو مشینیں بنی ہیں
جو اندر کے حالات بھی دکھا دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں، تو یہ مشینیں بنانے والے کون ہیں؟ انسان ہیں۔ ان کو دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ان کا خالق، ان کے دماغ کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا بھی علم دیا اس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ وہ بتا، اکثر تو سچ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بیٹی ہے، وہ بیٹا ہو جاتا، وہ کہتے ہیں بیٹا ہے، پھر بیٹی ہو جاتی۔ تو 100% یقینی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر سچی بات بھی ہو پھر بھی جو اللہ کی مراد ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ایک انسان کا علم ہے وہ اتنا ہی ہے نا جی، بیٹی یا بیٹا، بس اتنی سی بات بتا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جو پیٹ کے اندر ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ دنیا کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا، آنے کے بعد پھر یہ کب تک زندہ رہے گا، کب مرے گا۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ نیک ہوگا، بد ہوگا، یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا رزق کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، یہ صاحب علم ہوگا یا صاحب جہالت ہوگا۔ یعنی کہ ایک ایک چیز کا، اس کا پورا پورا نصیب، اس کی پوری زندگی اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین بنی ہے جو یہ چیزیں بتائے؟ ہے کوئی مشین؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بتا رہے ہیں اس پر اترا رہے ہیں، کہتے ہیں جی بس اللہ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم بھی بتا سکتے ہیں، اور تم نہیں بتا سکتے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مشینیں تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہیں، جی بچہ ہے، بچی ہے، بس، لیکن اتنی سی بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک پل کی خبر ہے، بڑا ہو کے کرے گا کیا، بڑا ہوگا بھی کہ نہیں، ماں باپ کا فرمانبردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، سب کچھ اللہ کے علم ہے۔ تو یہ تفصیل علم، ایک ایک جزی کا، ذرے ذرے کا علم، یہ اللہ کے پاس ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، جو رحم سکڑ جاتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی کہ وہ بتاتے ہیں نا مشین لگا کے، آپ ایسا کریں کہ آپ 15 تاریخ کو آ جائیں، 15 کو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی 1 مہینہ دیر ہے۔ یہ عام سی بات ہے نا، ان کی مشینیں یہی بتاتی ہیں اتنے ہفتوں کا حمل ہو گیا ہے، اتنے ہفتوں کے بعد آنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرا امر نہ ہو تب تک کوئی روح بیر نہیں آ سکتی، جب تک میری چاہت نہ ہو کوئی بچہ دنیا کے اندر سانس نہیں لے سکتا۔ آج کل نا یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، جو کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو چکی ہے کہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت کے مطابق حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے کے اندر اندر، یعنی کہ 6 مہینے گزر جائیں شادی کو، بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو سکتا ہے، وہ بچہ بالکل ٹھیک ہوگا، حلالی ہوگا۔ یعنی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، 9 مہینے نہیں ہے، اور زیادہ زیادہ بھی 9 مہینے نہیں ہے۔ عام طور پر 9 مہینے ہوتی ہے، 9 اور 10، 9.25 مہینے، 9.5 مہینے، 9.25 مہینے یا 10 مہینے، یہ عام ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 سال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ 4 سال بھی مدت ہو سکتی ہے، 4 سال۔ اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ 4 سال، 2 امام کہتے ہیں 4 سال، تیسرا امام مالک فرماتے ہیں کہ 5 سال، اور ایک امام ہے امام ضحاک رحمہ اللہ، وہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں 2 سال 2.5 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، یعنی کہ میں دوران حمل کا میرا جو دورانیہ تھا وہ 9 مہینے نہیں تھا، وہ 2 سال سے زیادہ تھا۔ تو جب میں پیدا ہو گیا تو اس کے بعد پھر بڑا ہو گیا، پھر ماں نے بتایا کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو تیرے دانت بھی اگلے آ چکے تھے، یعنی کہ وہ جو 2.5 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے تو وہ بڑھتے رہے تو دانت بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔
تو اس لیے یہ 9 مہینے کی جو بات ہے یہ قرآن حدیث کی بات نہیں ہے. اب 2 امام کہہ رہے ہیں 4 سال اور تیسرا کہہ رہے ہیں 5 سال. لیکن آج کل جیسے ہی 9 مہینے ہوئے بس عورتوں کو بیماری شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ مشین لگواؤ, پتہ کرو, ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں, میرا بچہ مر جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے. بس وہ دوڑیں گے ڈاکٹروں کے پاس اور وہ کہتے ہیں جلدی آپریشن کرو, جلدی کرو, خطرہ ہے کبھی نارمل بچہ پیدا نہ ہو جائے. یہی خطرہ ہوتا ہے, اور خطرہ نہیں ہوتا سچا بچہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. یہ خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصا بچہ نارمل نہ پیدا ہو جائے, جلدی آپریشن کرو. جب اللہ کا امر آئے گا دردیں بھی شروع ہوں گی, بچہ بھی پیدا ہوگا. لیکن وہ تو اللہ کو پتا نا کہ اس حمل کی جو یہ بچہ پیدا ہونا ہے یہ کتنے عرصے میں پیدا ہونا ہے, اس نے دنیا کے اندر کب آنا ہے. 1 سال, 1.5 سال, 2 سال, 3 سال یا 9 مہینے یا 10 مہینے, اللہ کو پتا ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں 9 مہینے چونکہ پتھر کی لکیر ہے, بس 2 دن اوپر ہو گیا, بس اب ٹائم دو اور آپریشن کرو. تو ہوتا کیا ہے, اب یہ تو چونکہ سہولیات کا دور ہے نا, بس ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی سی تکلیف ہوگی, کیا تکلیف ہونی جی, وہ نشہ دے دیں گے, بھائی یہی پیسے لگ جائیں گے تو خیر ہے, لیکن تکلیف تو نہیں ہوگی نا. لیکن ایک بچے کا ٹائم نہیں ہوا تھا, آپریشن کر کے اس کو زبردستی باہر دنیا کے اندر لایا گیا, تو اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے, وقت پورا نہیں ہوتا. اور ہم نے تو کہتے ہیں 9 مہینے پورے ہو گئے, لیکن اللہ کی قدرت, اللہ کو معلوم تھا کہ اس کا وقت کب پورا ہونا ہے, وقت پورا نہیں ہوتا, پھر بچہ بیمار ہو جاتا ہے, کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری. تو پریشانیوں کا باعث بنتا ہے. کیا ہی اچھا ہو, کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سیکھ لے, تھوڑا سا صبر سیکھ لے. جو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, انسان اللہ پر چھوڑ دے, اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. جب یہ ڈاکٹر نہیں تھے, جب یہ آپریشن کا سسٹم نہیں تھا, کیا اس وقت دنیا کی آبادی ختم ہو گئی تھی, بچے پیدا نہیں ہوئے. اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ جو پہلی عورتیں ہیں ان کے بچے کتنے, 10-10, 12-12, 14-14 بچے ہوتے تھے. اور اب یہ دور ہے, سہولیات بڑھ گئی, پیسہ بڑھ گیا, ہر بندہ کہتا ہے جی بس جلدی ہو, جی بس جان چھوڑاؤ. کتنے بچے ہیں, 2, 3, 4. تو بتائیے کہ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا ہے جی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ میری امت ہوگی, میری امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا. لیکن یہ سارے کا سارا جو منصوبہ تھا یہ یہی تھا کہ امت کم ہو. یہود و نصارہ کی یہ سازش تھی, وہ اسی چکر میں تھے کہ ان کی تعداد کم ہو. ان کے تو ہوتے نہیں. جب وہ شادی نہیں کریں گے, بغیر شادی کی زندگی اس طریقے سے بسر کریں گے, 50 سال کے بعد, 60 سال کے بعد یہ غیر مسلم اقوام, یہ جو یورپی دنیا ہے, 50-60 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اب چلو شادی کر لیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں مرنے کے قریب ہیں, پھر ان کو شادی کی یاد آ جاتی ہے. تو اس سے پہلے وہ چونکہ حرام کاری کی زندگی ہوتی ہے, بچے پیدا ہوتے نہیں ہیں, پھر بعد میں کہاں سے بچے پیدا ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں جس کا بچہ پیدا ہو جائے گا ہم اس کو وظیفہ دیں گے, اس کو انعام دیں گے, بچے پیدا کرو. 1-2 بھی ان کا نہیں بنتا. وہ کہتے ہیں جب ہمارے نہیں ہیں تو ان کے کیوں ہیں. انہیں یہ تکلیف تھی جب ہمارے نہیں ہیں تو ان کے کیوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اللہ کا نظام بہت پیارا ہے اور بہت اعلیٰ ہے. انسان لاکھ تدبیریں کرے, جو اللہ کی تقدیر ہے وہ بہت زبردست ہے. انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور تھوڑا سا صبر سے کام لے لے. عورتوں کو سکھائے کہ بھئی 9 مہینے کو فرض واجب نہیں ہے, قرآن حدیث کی بات نہیں ہے, آرام سے بیٹھ جاؤ. جب اللہ کا امر ہوگا تو بالکل درد بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, بچہ بھی آئے گا دنیا کے اندر, جب اللہ کا امر ہوگا تو. لیکن آپ اس سے جلد بازی کے اندر اللہ کا مقابلہ نہ کریں. اللہ کیا فرماتے ہیں, وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. ہر ایک چیز کا ایک اندازہ اللہ کے پاس. کتنی پیاری بات ہے, ہر ایک چیز کا ایک اندازہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. جو تم میں سے آہستہ بولتا ہے, جو اونچا بولتا ہے, جو رات کے ٹائم چھپتا ہے, جو دن کے ٹائم چلتا ہے, میرے لیے سب برابر ہے. اس لیے کہ ظاہر باطن میں سب کو جانتا ہوں. کوئی بولتا ہے تب بھی جانتا ہوں, جو اندر چھپا کے بیٹھا ہے اس کو بھی جانتا ہوں, دل کے بھیدوں سے واقف ہوں. علیم بذات الصدور, سینوں کے رازوں سے واقف ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کو مان لو, اے میرے بندو,
تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں تم سے کتنا پیار ہے. تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کے پہرے لگا دیے میں. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اب یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں جی وہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ 2-4 گن مین ہوتے ہیں. بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے بھئی. آگے پیچھے ان کی سیکورٹی ہے، سیکورٹی گارڈ ساتھ پھر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ کتنی بے سکونی والی ہوتی ہے. یہ جنہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں سیکورٹی پر، یہ ان سے خود ڈرتے رہتے ہیں کوئی اور مرے نہ مارے، کبھی یہ نہ مار دے. اور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جیسے ممتاز قادری، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اس نے اللہ کے نبی کے عشق کے اندر آ کر یہ نہیں دیکھا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جنہیں خود رکھتے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہتے ہیں. ایسی سیکورٹی کا کوئی فائدہ ہے؟ اور پھر اس پہ خرچہ ہوتا ہے. ایک بندہ ہے وہ کتنے پیسے لیتا ہے، اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس پہ خوب خرچہ کرتے ہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ بھئی کسی ٹائم پہ یہ پھر جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جو میں نے تمہارا یہ سیکورٹی کا سسٹم لگایا ہے، اتنا بہترین پہرا لگایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس پر کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ یہ فرشتے غداری کر لیں گے، نہیں. کیونکہ یحفظونہ من امر اللہ، ان کا کام حفاظت کرنا ہے، یہ دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے. اور پھر ایک گارڈ نہیں ہے، 2 نہیں ہے، ایک بندے کے ساتھ 20. کتنے جی؟ 20. سبحان اللہ، سب کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ 10 دن کے اور 10 رات کے ہیں. 2 ہیں جو ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، کرامن کاتبین. ایک نیکیاں لکھتا ہے اس طرف اور یہ لکھتا ہے برائیاں. 2 یہ ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں کے اوپر بٹھا رکھے ہیں کہ میرے بندے کی آنکھ بڑی نازک چیز ہے، کچھ بھی ہو جائے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اس کی آنکھ کو کچھ نہ ہو. 2 ہیں اس کے ہونٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے. 2 اعمال والے ہو گئے، 2 آنکھوں والے. کتنے ہو گئے؟ 2 ہیں جو ہونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، 6 ہو گئے. ایک ہے جو اس کے منہ کے اوپر ہے کہ اس کے منہ کے اندر کوئی گندی چیز نہ چلی جائے. کتنے ہو گئے؟ ایک یہاں پر اس کی پیشانی کے اوپر ہے. اور حدیث پاک میں کہ جو 8واں فرشتہ نا جو یہاں ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو یہ پھر اس کا فخر سے سر بلند کر کے رکھتا ہے. جو اللہ کے سامنے اکڑتا ہے تو اس کو یہاں سے پکڑ کے نیچے کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 8. اور ایک آگے ہوتا ہے اور ایک پیچھے ہوتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 10. یہ 10 فرشتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کس ٹائم چینج ہوتی ہے؟ عصر کی نماز کے ٹائم اور پھر فجر کی نماز کے ٹائم. عصر کی نماز جو ہے نا بہت زیادہ اہم نماز ہے. قرآن مقدس میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن جو درمیانی نماز ہے اس کا اور زیادہ خیال رکھو. درمیانی نماز یہ عصر کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑی اہمیت والی نماز ہے. تو اس وقت یہ پہرا چینج ہوتا ہے. یہ فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے اے فرشتو جب تم آئے ہو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ وہ تو نماز پڑھ رہا تھا. اچھا میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا؟ اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر دوسرے آ گئے. پھر فجر کی نماز کے ٹائم پھر یہ جاتے ہیں، پھر اور 10 آتے ہیں. جب یہ جا رہے ہوتے ہیں اللہ پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ باری تعالیٰ وہ تو نماز پڑھ رہا تھا. اچھا میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، دیکھا میرا بندہ نماز پڑھتا ہے، میرے سامنے جھکتا ہے. اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو جب تم آئے تب میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب تم گئے تب میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور پھر جب تم آئے پھر نماز پڑھ رہا تھا، جب دوسرا گروہ گیا حفاظت کے لیے پھر نماز پڑھ رہا تھا. میرا بندہ تو نماز نہیں پڑھتا رہتا ہے. نمازیں تو 2 تھی نا، عصر کے اور عشاء کی، لیکن جب وہ جا رہے تھے دیکھے گیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو اس وقت اور آئے تھے وہ بھی دیکھتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک نماز کو دو فرشتوں نے دیکھا نا، آنے والے بھی اور جانے والے بھی. اسی طریقے سے فجر کی نماز کا ٹائم تھا. تو یہ 20 فرشتے ہیں ہر روز 24 گھنٹے کے اندر
یہ ہمارے سیکورٹی گارڈ ہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ بے شک ہم اندھے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن قرآن کہہ رہا ہے, کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ فرشتے ہیں, من بین یدیہ, سامنے سے ہیں, ومن خلفہ, پیچھے سے ہیں, یحفظونہ من امر اللہ, اللہ کے امر سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ شیطان اتنا پریشان ہے, شیطان کہتا ہے کہ بس اگر یہ فرشتے نہ ہوتے نا, میں بتاتا انسان کو. حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ فرشتوں کا پہرا اللہ تعالیٰ ہٹا دے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے شیطان اس کو اچک لے گا. شیطان اتنا غصے میں ہے, شیطان کہتے ہیں میں کروں تو کیا کروں, اس طرف سے ہوں تو فرشتے ہیں, ادھر سے فرشتے ہیں, ادھر سے فرشتے ہیں, ادھر سے فرشتے ہیں, میں کہاں سے ہوں. تکلیف تو اس کو ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے جسے 20 سیکورٹی کے لیے فرشتے ہمارے پر مقرر فرما دیے. کوئی تنخواہ ہے نہ, یہ ٹینشن ہے کہ ان کو چائے تو چلو پلا دو, نہ چائے پلانی ہے, نہ پانی پلانا ہے, نہ کھانے کی فکر ہے, نہ ان کی خوشامد کی, کچھ بھی نہیں کرنا. یہ مفت کے ہیں, بس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کتنے حادثات ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا حادثہ ہوا, لیکن عجیب بات ہے, دیکھو جی یہاں لگی آنکھ بچ گئی, تو پتہ چل گیا نا کیوں بچ جاتی ہے. بس جب اللہ چاہتا ہے تکلیف پہنچانا, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ نکالوں, جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی گردن کاٹوں, پھر اللہ کہتا ہے فرشتوں کو ہٹ جاؤ. میرا بندہ جب میرے سامنے جھکتا نہیں ہے, میری بات مانتا نہیں ہے, اکڑ دکھاتا ہے, اب کرتا ہوں اس کا بندوبست. جب تک اللہ کی چاہت نہ ہو تب تک کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ کھول کھول کے تمہیں سنا دیا. اے میرے بندو سدھر جاؤ, اپنی حالت پہ ترس کھا لو, بدل لو, کوئی اچھے اچھے کام کر لو. آج کے درس میں یہ جو آخری آیت ہے نا, جس میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اس آیت کا پورا ترجمہ, اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہے. علامہ اقبال کی ایک شعر ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. یہ بالکل اس کا ترجمہ ہے. اب یہ شعر تو سب نے سنا ہوا ہے نا, اب اس کی تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, بے شک اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا کسی قوم کی حالت کو یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں خود اپنی حالت کو. ما بانفسہم, جو ان کے نفس میں ہے, یعنی کہ وہ خود اپنے اندر ان کے جو ہے, جب تک خود وہ کچھ نہیں کریں گے تب تک اللہ بھی نہیں کرے گا. علامہ اقبال کیا چیز سے بہت بڑے عاشق رسول تھے. اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اس نے اپنے کلام کے اندر کیا توحید سکھائی, کیا عشق رسالت سکھایا, کیا عشق صحابہ سکھایا, کیا اولیاء کرام کی محبت سکھائی, یعنی کہ کیا اس نے چھوڑا, سب کچھ سکھا. اس نے یوں سمجھو کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, بند کر کے پیش کر دیا کہ یہ لو. جنہوں نے علامہ اقبال کے کلام کو پڑھا اور سمجھا, سمجھ کے پڑھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا. وہ اندر سے بدل گیا, ان کا باطن کہیں سے کہیں پہنچ گیا. تو یہ حقیقت ہے کہ آج اس وقت جو صورتحال ہے, من حیث القوم, ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں, علامہ اقبال کے شعر کو پڑھتے ہیں, پھر ہم اپنی حالت پہ غور کرتے ہیں, تو بالکل 100% حقیقت ہے. چونکہ اللہ کی بات غلط تو ہو سکتی ہی نہیں, لیکن قربان جی علامہ اقبال پہ کہ اس وقت دیکھو ان کا جو تصور تھا, اس آیت کو پڑھا ہوگا, علامہ تھے وہ, اس کے بعد پھر اس کو شعر کے اندر ڈھالا. اب ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, انتظار میں بیت عمر جیسا حکمران آئے گا. یہی خواہش ہے نا سب کی, سب کی یہی خواہش ہے نا, آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, آ جائے گا جی. اس وقت ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی بات ہے, خدا ان کو برباد کرے, حکمرانوں کو مہنگائی کے چکے میں پیس دیا, مر گئے جی. ایک ہی بات ہے نا. یہ کوئی بندہ کہتے جی اچھا ہوا, ہم بہت خوش ہیں, کوئی ایسا بندہ ملا؟ سارے پریشان ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اب وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال آئی نا, تو ماشاءاللہ سارے سکون سے دکانوں پہ بیٹھے ہوئے.
کوئی گھروں سے نکلا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مہنگائی سے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ نکلیں، ہم کچھ بھی نہ کریں، بس یہ خود بخود حکمران بھی چلے جائیں، مہنگائی بھی ختم ہو جائے، سارا نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے، اور ایسا عدل و انصاف، بس فاروق اعظم جیسا دور واپس آ جائے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. تو اس آیت نے ہمیں بتا دیا کہ جو تمہاری سوچ ہے وہ بالکل غلط ہے. اس طریقے سے اگر تم چاہتے ہو تو کبھی بھی تمہاری حالت تبدیل نہیں ہو سکتی. اپنی حالت تبدیل کرنی ہے تو کچھ خود اٹھنا پڑے گا، کوئی محنت کرنی پڑے گی، اپنے کوئی سوچنا پڑے گا، کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، تب جا کے حالات ٹھیک ہو. اس کے بعد پھر دوسری مثال دے دیتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں جی یہ ہمارا جو نظام ہے نا جی آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. وہی وڈیرا چاہیے جی، وہی نواب خان سردار فلاں یہ وہ، انہوں نے تو پورے ملک کا بٹھا بٹھا دیا. سب جانتے ہیں نا، سب یہی کہتے ہیں. اور انشاءاللہ الیکشن کے دن آئیں گے تو سارے کے سارے انہیں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور نعرے لگا رہے ہوں گے. خان آ گیا جی، خان آ گیا، سردار صاحب آ گئے جی آ گئے، سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ بتائیں کہ پھر بہتری کہاں سے آئے گی؟ بھی اگر نظام کو بدلنا ہے، اگر کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں ہم، تو اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. کوئی اچھا بندہ تلاش کر لیں، بے شک غریب ہو، نمازی ہو، کوئی متقی ہو، کوئی اللہ والا ہو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی عالم، کوئی مولوی صاحب اگر الیکشن کے اندر حصہ لے لے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار تو نمازیں پڑھا بھی، تیرا کیا کام ہے سیاست سے؟ تیرا کیا کام ہے؟ آپ اس کو ووٹ نہیں دینا. مولوی صاحب بچے پیدا ہوئے، کان کا اذان پڑھنی ہے، یہ باعث برکت ہے. مولوی صاحب گھر میں آئیں گے نا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہمارا جی والد صاحب مر گئے جی، جنازہ پڑھانا ہے، یہاں بھی ٹھیک ہے مولوی صاحب، بالکل ٹھیک ہے. یہاں بھی سردار سے بھی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب ٹھیک ہے. قرآن خوانی ہے جی، آپ نے بیان بھی کرنا ہے، دعا بھی کرانی ہے، یہاں بھی مولوی صاحب ٹھیک ہے، بالکل یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی بچے کو دم کرانا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے. بچے کو پڑھانا تھا جی، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ سارے کام تو ٹھیک ہیں، لیکن جب بات آ جائے سیاست کی تو مولوی صاحب آپ بھی بس اللہ والے ہو، وہ اللہ اللہ کرو، آپ کو وہ کام ٹھیک ہے. آپ کن چکروں پڑ گئے؟ ووٹ دیں گے چور کو، ووٹ دیں گے غدار کو، گنڈے کو، بدکار کو، جس کی بدکاری دنیا جانتی ہوگی، اس کو ووٹ دیں گے. اور اس کے بعد یا اللہ عمر جیسا کو بنا دیتے. اپنے کرتوت دیکھیں، ہم اپنی شکلیں دیکھیں، اس کے بعد پھر اپنی خواہشیں دیکھیں. تو اللہ کا قرآن تو ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندو سدھر جاؤ، یہ میرا احسان ہے، فرشتوں کا پہرا میں نے لگایا، یہ سیاسی نہیں لگایا، کسی حکومت کا لگایا ہوا نہیں ہے، یہ میں نے لگایا. تم میری اطاعت کرو گے تو کامیابی ملے گی، میرے کہا مانو گے تو تمہیں فائدہ ملے گا. اور یہ جو ہے نا علماء، یاد رکھیے، بڑی اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. دنیاوی لحاظ سے بے شک اگر ان کے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کے وارث ہیں، تو اللہ کے نبی کے پاس دنیا کی چیزیں تو نہیں تھی، فقر و فاقہ تھا. اللہ کے نبی کے وارث علماء ہیں. اب اگر کوئی بندہ کہتے ہیں یہ فلاں عالم ہے وہ تو اچھا نہیں ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، مان لیا، کیونکہ معصوم تو اللہ کے نبی ہے نا. عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی گناہ کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے ایک بندے کے 4 بیٹے ہوں، 3 پکے نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور چوتھا شراب پیتا ہے. شراب جو پیتا ہے وہ برا ہے یا نہیں ہے؟ 4 بیٹے ہیں، جب یہ بندہ مرے گا تو اس کی وراثت 3 کو ملے گی، 4 کو ملے گی؟ جو شراب اس کو کیوں ملے گی؟ اسے کیوں ملے گی جی؟ بیٹا ہے نا، وارث تو وہی ہے نا. بس یہ سادہ سی مثال ہے کہ جیسے بیٹا بے شک برا ہی کیوں نہ صحیح، لیکن ہے اسی کا بیٹا اسی کا وارث بنے گا. اسی طریقے سے کوئی عالم بڑا متقی ہو تب بھی ٹھیک ہے، متقی نہ بھی ہو لیکن نبی کا وارث پھر بھی وہی ہے، اس کی جگہ کو اور نہیں لے سکتا. بے شک برے کیوں نہ ہو لیکن وہ جانے، اس کا رب جانے. جس طریقے سے ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد بری ہو، لیکن پھر بھی 1-2 دانے برے نکل آتے ہیں، سارے نیک نہیں بنتے. اسی طریقے سے سارے کے سارے علماء بھی متقی ولی اللہ نہیں ہوتے. عالم ہے وہ جیسا بھی ہو، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، نبی کا وارث ہے. تو اس لیے اگر بات ووٹ کی آ جائے
تو یہ نہ سوچیں کہ یار ان کا تو کام تھا بس یہ اللہ اللہ کرتے، یہ کن چکروں میں پڑ گئے. نہیں، ان لوگوں کو ووٹ دے کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ مایوس نہیں کریں گے. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج تک جتنا بھی پاکستان کا نقصان ہوا اس کے اندر علماء کا ہاتھ نہیں ہے. علماء کے پاس مسلح تھا، الحمدللہ چل رہا ہے ایسی بات کہ نہیں ہے. کبھی کوئی مسلح آپ نے دیکھا کہ امام نہیں ہے جی تنخواہیں بڑھاؤ جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے اس تنخواہ میں ہم گزارا نہیں کرتے، کبھی کسی نے سنا؟ آج نماز کی چھٹی ہے بھائی اماموں کی ہڑتال ہے، کسی نے سنا؟ آج مدرسے بند ہو گئے جی حفظ کی کلاس نہیں لگے گی، ہم بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، تنخواہیں بڑھاؤ، کسی نے سنا؟ مولوی کی ذمہ داری تھی مسلح، الحمدللہ 100% ٹھیک کام چل رہا ہے. علماء نے مدرسے سنبھالے، بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. علماء نے خانقاہیں سنبھالی، بالکل ٹھیک چل رہی ہیں. دین کے مرکز سنبھالے، بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کام علماء نے اپنے ذمے لیا، الحمدللہ پاکستان دنیا کے اندر سب سے ٹاپ ہے. سعودی عرب کے لوگ جہاں دین آیا تھا وہ پاکستان سیکھنے آتے، مرکز میں جا کے دیکھو، دینی مدارس میں جا کے دیکھو. یعنی جو چیز علماء کے پاس ہے اس میں تو ترقی ہوئی ہے. مدارس بڑے ہیں، مساجدیں بڑی ہیں، آباد ہوئی ہیں الحمدللہ، اور کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. اگر ان کے پاس پاکستان کا نظام آ جاتا تو پاکستان ترقی نہ کرتا، آج یہ قرضے ہوتے. اب یہ بتایا کہ ایک مولوی کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000. ٹھیک ہے جی، جو 10,000 کے اندر اپنے گھر کا نظام چلا لیتا ہے الحمدللہ. اگر وہی مولوی وزیر خزانہ بن جائے، اگر پورے ملک کا اس کو نظام دے دو کہ تو نے ملک کا نظام چلانا ہے، معیشت تیرے ہاتھ میں ہے، تو بتائیے جو 10,000 میں اپنے گھر کا نظام چلا سکتا ہے تو وہ تھوڑے پیسوں کے اندر اپنا ملک بھی چلائے نہیں چلائے گا. لیکن جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں جی لندن کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی اور فلاں ملک کے اندر بھی، فلاں ملک کے اندر بھی، دنیا کے اندر ہم نے جدادیں بنانی ہیں اور آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے. جب ان کے پاس جائے گا وہ کہیں گے پہلے تو میں نے وہ اس کے لیے کرنا ہے، پھر اس کے لیے کرنا ہے، پھر اس کے لیے، اپنے ملک کے لیے تو اسے سوچنا ہی کوئی نہیں. تو علماء پر اعتماد کریں. جب بھی کہیں زندگی میں موقع ملے، بے شک ہمیں یقین کامل ہو کہ ہمارے ووٹ سے اس نے جیتنا نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی دیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میرے پاس ایک ووٹ تھا، میں نے اسی کو دے دیا، میں نے ٹھیک بندے کو دے دیا. اب کم سے کم یہ کہ یہ جیتے یا ہارے تو جان تیرے کام جانے. لیکن جو بندہ جیتا ہے وہ غلط بندہ ہے، اس کی جیت کے اندر میرا تو ہاتھ نہیں ہے نا. وہ کوئی غلط کام کرے گا تو میں تو بری ذمہ ہوں. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر ہم اپنا دماغ ٹھیک کریں گے، اپنی سوچ بدلیں گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی. اگر اسی سوچ پر چلتے رہیں گے جی ماموں ناراض ہو جائے گا اور چچا ناراض ہو جائے گا اور دادا ناراض ہو جائے گا جی، وہ کہیں گے جی نہیں جی بس ہم سارے مل کر نہ فلاں ہی کو ووٹ دیں گے، میں مجبور ہو گیا تھا جی، تو پھر اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے ہو رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لو، اس لیے کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی تمہارا کارساز نہیں. اللہ کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ جڑیں گے تو بنے گا انشاءاللہ. اللہ میں تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.